امریکی صدارتی انتخاب کے بعد جنم لینے والی بحث آج بھی جاری ہے۔ جس جمہوریت میں مدتوں سے یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ ہارنے والا امیدوار اپنی شکست کے ابتدائی آثار دیکھتے ہی ہار تسلیم کر لیتا تھا اور جیتنے والے امیدوار کو مبارکباد اور نیک خواہشات کے پیغامات دیتا تھا، وہاں ایک روایت شکن ڈونلڈ ٹرمپ تقریباً 20 دن گزرنے کے بعد بھی ابھی تک ان انتخابات کے نتائج تسلیم کرنے کو تیار نہیں، بلکہ وہ مسلسل امریکی اسٹیبلشمنٹ پر بدترین دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہا ہے۔ اس کے یہ الزامات صرف بیانات کی حد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ وہ ہر قانونی اور پارلیمانی فورم پر ایک مسلسل جنگ میں مشغول ہے۔ ٹرمپ کے پاس 19 جنوری 2021 تک تقریباً 50 دن اس کشمکش کو اپنے عروج پر لے جانے اور صدارت کی کرسی پر بیٹھے رہنے کی جدوجہد کرنے کے لیے میسر ہیں۔ وہ اور اس کی پارٹی ہر حال میں پاپولر ووٹ کی بجائے آئین میں موجود دفعات اور ریاستوں میں گورنروں کی اکثریت کے بلبوتے پر پارلیمانی مشگافیوں سے رائے عامہ کے فیصلے کو شکست دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس کوشش کے ساتھ ساتھ ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی ایک دوسرے منظرنامے پر بھی غور کر رہے ہیں کہ کامیابی نہ ملنے کی صورت میں 2024 کے الیکشنوں کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بار پھر صدارتی امیدوار بنایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی تاریخ میں کسی بھی ریپبلکن صدارتی امیدوار نے اتنے ووٹ حاصل نہیں کیے جتنے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیے ہیں۔ اگر ریپبلکن پارٹی آنے والے دنوں میں ٹرمپ کو آئینی جنگ کے ذریعے صدر برقرار رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکی تو وہ اسے آئندہ کے الیکشنوں میں ایک مضبوط امیدوار کی حیثیت سے اگلے انتخابات کے لیے ابھی سے پیش کرنا شروع کر دے گی۔ اس کشمکش کے عالم میں امریکی سیاست میں آئندہ آنے والے 50 دن بہت اہم ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی سیاست اور حکومت کی دنیا میں ایک ایسی مداخلت تھی جس کی مثال گزشتہ 2 صدیوں کی امریکی جمہوریت میں نہیں ملتی۔ ایک ایسا صدارتی امیدوار جسے کبھی امریکی نظام حکومت میں کونسلر کا بھی تجربہ نہیں تھا۔ ایسے نووارد کا الیکشن لڑنا، امریکی عوام کو سفید فام تعصب کا شکار کرنا، وائٹ ہاؤس میں براجمان ہو کر امریکی اسٹیبلشمنٹ کی 100 سالہ روش کے مقابلے میں آزادانہ فیصلے کرنا، یہ سب بالکل اچانک نہیں بلکہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ یہ منصوبہ بندی عالمی سیاست کی پس پردہ حقیقتوں میں سے ایک اہم حقیقت اور گروہ عیسائی صہیونیت کے اہم ترین منصوبوں میں سے ایک ہے۔ امریکی عوام کے مذہبی سروے کے مطابق اس وقت امریکی عیسائیوں میں سے 25% ایسے کٹر خیالات کے حامل ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اسرائیلی قوم کا ساتھ دینا ان کی مذہبی ذمہ داری ہے، جس کی واضح ہدایت بائبل میں دی گئی ہے۔ ان لوگوں کو عرف عام میں عیسائی صہیونی کہا جاتا ہے۔ عیسائی صہیونیت کا وجود تقریباً 100 سال پرانا ہے اور اس کا آغاز برطانیہ سے ہوا تھا، جہاں کے کچھ عیسائی اس بات پر یقین کرنے لگے کہ خداوند نے یہودیوں کی قسمت میں یہ لکھ دیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ اس دنیا میں آمد کے لیے راہ ہموار کریں۔ یہ عقیدہ کچھ سالوں بعد امریکی عیسائیوں کے چند کٹر مذہبی گروہوں میں مقبول ہوا اور وہ لوگ بھی اس بات پر یقین کرنے لگے کہ اسرائیل کی مملکت کے قیام کے بعد آخری عالمی جنگ ہوگی اور پھر یروشلم سے پوری دنیا پر حکومت کی جائے گی۔ اس تصور کے ماننے والے عیسائی پادری امریکہ میں 1870 میں منعقدہ ایک بائبل کانفرنس میں ایک تحریک کی صورت منظم ہوئے۔ اس تحریک کا روح رواں ایک ایونجلسٹ پادری سائرس اسکوفیلڈ تھا۔ اس نے 1909 میں بائبل کی ایک ایسی تفسیر شائع کی جس میں یہ تصور دیا گیا تھا کہ خداوند نے انسانی تاریخ میں مختلف اقوام کو مختلف ادوار میں زمین کی وراثت کا ذمہ دار بنایا ہے اور ہمیں اس پر راضی ہو جانا چاہیے۔ تمام ایونجلسٹ اس نظریے کو ابدی خدائی تقسیم ڈسپینسیشنلزم کہتے ہیں۔ ان کی یہ تحریک 1948 میں اس وقت یقین میں بدل گئی جب دنیا کے نقشے پر اسرائیل وجود میں آ گیا۔ اب تو یہ ایک حقیقت تھی۔ اس دن سے اسکوفیلڈ کی بائبل عیسائی دنیا میں ایک ایسی کتاب سمجھی جانے لگی جو دنیا کے انجام سے پہلے آخری دور اینڈ ٹائمز کی صحیح تصویر پیش کرتی ہے۔ یوں عیسائی صہیونی اور یہودی صہیونی اپنے مقاصد میں مشترک ہو گئے۔ جارج بش کے زمانے میں جب امریکی سیاست پر نئی قدامت پرستی نیو کنزرویٹیوز کا راج ہوا تو امریکہ میں ایونجلسٹ نے یہ تصور عام کیا کہ امریکہ کی وہ ریاستیں جنہیں عیسائی خطہ بائبل بیلٹ کہا جاتا ہے، یہ پوری دنیا میں اسرائیل کے تحفظ کی ذمہ دار ہیں۔ امریکی عیسائی صہیونی اس وقت کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ جب یروشلم پر یہودی اپنا ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں تشریف لائیں گے۔
اس ساری تحریک کا اہم رکن ڈونلڈ ٹرمپ کا نائب صدر مائک پینس ہے۔ اس کی الیکشن کے بعد 17 جولائی 2017 کی تقریر کا عنوان عیسائی اسرائیل کے لیے متحد ہیں۔ یہ واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس گروہ کے مقاصد کیا ہیں۔ ان کے نظریات کے مطابق اب یعنی آخری زمانے میں دنیا کے نقشے پر صرف ایک ہی طاقتور قوت یا حکومت نے باقی رہنا ہے، اور وہ ہے اسرائیل کے مرکز یروشلم میں قائم ہونے والی عالمی حکومت۔ ان لوگوں کے 7 بنیادی نظریات ہیں جو انہوں نے بائبل کی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے اخذ کیے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ یہودی علماء کے نظریات نہیں بلکہ عیسائی پادریوں کے نظریات ہیں جو یہودیت کو 2000 سال تک اپنا اصل دشمن سمجھتے تھے۔ عیسائی صہیونیوں کے 7 بنیادی عقائد یہ ہیں: 1. خداوند اسرائیل کو برکت دینے کا وعدہ کرتا ہے اور اسرائیل پر لعنت بھیجنے والوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ 2. یہودی لوگ خدا کے منتخب لوگ ہیں۔ 3. وعدہ شدہ سرزمین کو خدا نے ابد تک یہودیوں کو وراثت میں دے دیا ہے۔ 4. یروشلم اب تک یہودیوں کا غیر متنازع دارالحکومت ہے۔ 5. یسوع مسیح کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہودی اپنا ہیکل دوبارہ تعمیر کریں گے۔ 6. قیامت سے پہلے کی آخری بڑی جنگ اور میگاڈون کے آغاز سے پہلے ہی عیسائی مومنین کو جنت کی سرمستی و بے خودی کا نشہ چکھایا جائے گا۔ اور 7. یہودیوں کے لیے خدا کے بنائے منصوبے کا موجودہ چرچ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہیں وہ 7 نظریات و تصورات جن کی بنیاد پر 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ اور مائک پینس کی حکمرانی قائم کی گئی، اور اگلے 8 سال کے لیے ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے منصوبہ سازی کی گئی، جن کا اہم نقطہ اسرائیل کی بالادستی تھا۔ لیکن 4 سال کے بعد ہی ٹرمپ کی بظاہر شکست نے اس منصوبے کی بساط الٹ دی۔ اپنے اہداف حاصل کرنے اور آخری بڑی عالمی جنگ کے آغاز کے لیے آئندہ 50 دن بہت اہم ہیں۔ یہ لوگ ٹرمپ کے ان 50 دنوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخری معرکے کا آغاز چاہتے ہیں۔ اگر ان 50 دنوں میں اس جنگ کے ابتدائیے کا آغاز نہ ہوا تو پھر یہ سارا منصوبہ 4 سال تک کے لیے ملتوی ہو جائے گا۔ سعودی عرب کے شہر میں اسرائیل کی قیادت، مائک پینس اور سعودی حکام کی ملاقات اسی جنگ کے ابتدائیے کے آغاز کے لیے ہی تھی۔ یہ جنگ کہاں سے شروع ہوگی، کون پہلا ہدف ہوگا، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ اسرائیل، عرب دنیا اور امریکہ اپنے لیے ایک مشترکہ دشمن کا انتخاب کر چکے ہیں، اور وہ ایران ہے، اور اس دشمن سے پنجہ آزمائی کے آغاز کے لیے اگلے 50 دن بہت اہم ہیں۔